اولیاء ہیں، اللہ والے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ اور ایک حضرت صاحب تو اپنے انداز میں یوں فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں یہ سارے ہمارے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں، دلوں کے سہارے ہیں، جو انہیں نہیں مانتا وہ دونوں جہاں کے مارے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانیہ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، کون ہیں آپ؟ کیا تعارف ہے آپ کا؟ علامہ اقبال، جسے ہر بڑا چھوٹا بڑا بچہ بزرگ سب جانتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اور ہماری تعریف کریں، ہم سے زمین لے لیں، جاگیر لے لیں، جو چاہے آپ لے لیں، لیکن آپ کے اشعار کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جو بھی سنتا ہے وہ جھوم جاتا ہے اور ساری زندگی کے لیے اسے یاد بھی رہتے ہیں، اور ایک لفظ کے اندر کئی کئی معنیوں کا راز چھپا ہوتا ہے۔ اقبال سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جاگیر لے لو، دولت لے لو، زمین لے لو، پیسہ لے لو، ہماری شان میں کوئی اشعار بول دو، تعریف میں کوئی ایک لائن بول دو، کوئی غزل لکھ دو، کوئی قصیدہ لکھ دو۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جتنی عزتیں ہیں یہ مال والوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ والوں کے لیے ہیں۔ علامہ اقبال نے کسی دنیا دار کے لیے، آج آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی ساری زندگی کسی دنیا دار کے لیے کوئی ربائی نہیں لکھی، اس کی شان میں کوئی شعر نہیں لکھا۔ آپ نے اگر آسان لفظوں میں کہوں تو زندگی بھر کبھی آپ نے اپنا قلم نہیں بیچا، قلم نہیں بیچا۔ علامہ اقبال نے اگر کسی بندے کی شان میں کچھ لکھا ہے تو یہاں وہ داتا علی حجویری کی شان میں لکھا ہے یا امام ربانی مجدد الفسانی کی شان میں لکھا۔ اقبال کیا لکھتے ہیں؟ اقبال لکھتے ہیں، جب آپ حاضر ہوئے نا حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار پر، تو اقبال لکھتے ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ خاک کے نیچے ہے لیکن انوارات ان کے مطابق چلتے ہیں وہ خاک کے نیچے ہیں، وہ زیر فلک، لیکن زیر فلک کے نیچے جو انوارات ہیں وہ قبر کے نیچے سے ان کی طرف سے رونما ہو رہے ہیں۔ اور آگے اقبال فرماتے ہیں، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، یعنی کہ وہ جو قبر کی مٹی ہے وہ صرف مٹی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات اقبال نے لکھی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قبر کے مٹی کے جو ذرے ہیں وہ ذرے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، ستارے جو کہ فلک پر ہوتے ہیں، آسمان پر ہوتے ہیں، بلندی پر ہے، اللہ نے ان کو ایک چمک دی ہے، وہ راہبر ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ستاروں سے راستہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں ان ذروں کے اندر یہ چاشنی ہے، یہ رتبہ ان ذروں کا کہ آسمان پر جو ستارے ہیں وہ بھی فخر محسوس کرتے ہیں جو الشیخ احمد فاروق سرہندی کی قبر پر ذرے پڑے ہوئے، مٹی کے جو ذرے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں، اس خاک میں، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، یعنی کہ اس خاک کے نیچے نا جو آرام کر رہے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ وہ پوشیدہ ہو گئے ہیں، جو صاحب اسرار تھے، جن کو حکمت پر عبور تھا، جن کو تصوف پر عبور تھا، جن کو اللہ کا قرب حاصل تھا۔ آگے پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، یہ اصل بات ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جہانگیر نے مجدد الفسانی کی گردن کو زبردستی اپنے آگے جھکانا چاہا، اس وقت بھی آپ نے اپنی گردن کو اس کے سامنے نہیں جھکایا۔ آپ کے اندر یہ قوت اور یہ گرمی ہے کہ آپ کی وجہ سے جو آزاد مرد ہے، احرار حر کی جمع ہے اور حر کا مطلب آزاد مرد، آپ فرماتے ہیں گرمی احرار
ان کی گرمی کی وجہ سے آزاد مردوں کو اور قوت مل جاتی ہے، ان کی ہمت سے، ان کی دلیری سے بندوں کو مزید جذبہ مل جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ وہ ہندوستان کے اندر امت کے نگہبان تھے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ جب اکبر بادشاہ نے اپنا دین اکبری ایجاد کیا نا، تو اس وقت فوراً سے آپ کو خبر ہو گئی اور آپ اٹھ کھڑے اور آپ نے فرمایا تو بادشاہ کیا باتیں کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ دین ختم ہو گیا، معاذ اللہ دین نیا آئے گا، کیا بکواس کرتا ہے تو۔ اس وقت آپ اٹھے اور کلمہ حق بلند کیا اور آپ نے فرمایا جو تو دین بنا رہا ہے یہ بھی کفر ہے، جو تو کر رہا ہے یہ بھی کفر ہے، اور جو اس دین کو مانے گا وہ بھی کافر ہے۔ تو اقبال نے اس بات کو، اس زندگی کے اس لمحے کو اس شعر میں لکھا ہے کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اقبال جب ان کے روزے پہ حاضر ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کا عقیدہ بھی یہی ہے اور عقیدت بھی یہی ہے کہ اللہ والے جو ہیں، جو سچے اللہ والے، جو حق والے ہیں، اقبال ان کو مانتے ہیں۔ اللہ والوں سے محبت کرنا، اللہ والوں کے آستانوں پہ حاضری دینا، یہ اقبال کی عقیدت بھی ہے اور اقبال کا عقیدہ بھی۔ حضرت مجدد الفیسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 971 ہجری میں جمعۃ المبارک کے دن صبح سحری کے ٹائم سرہند شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 17 سال سے پہلے 17 سال کی عمر سے پہلے سارے دین علوم حاصل کر لیے۔ 17 سال کی عمر میں آپ کا فتویٰ چلتا تھا، بہت جید عالم تھے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے رتبے، بڑے کمالات دے رکھے تھے، جن سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو نوازتا بھی بڑا، اللہ ان کو دیتا بھی بڑا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کتابیں کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر کام کی ہیں، اپنی جانیں دی ہیں، پھر اللہ نے ان کو نوازا بھی بڑا، اللہ نے ان کے ہاتھوں سے اپنی نشانیاں بھی بڑی ظاہر کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفیسانی بھی آپ کو کہا جاتا ہے، امام ربانی بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفیسانی سلسلہ چشتیہ میں بھی، نقش بندیہ میں بھی، قادریہ میں بھی اور بھی دیگر سلاسل میں آپ بیعت تھے، اور سلسلہ نقش بندیہ کے آپ عظیم بزرگوں میں سے ہیں، اکابرین میں سے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ حضرت خواجہ باقی باللہ، بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا، حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید خاص تھے۔ آپ سے سلسلہ ہوتا ہوا 21 واسطوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسبت، سلسلہ طریقت 21 واسطوں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے جا کر ملتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کا سلسلہ چشتیہ آپ کے والد محترم حضرت شیخ عبد الاحد چشتی امام ربانی کے والد ہیں، آپ کی نسبت سے ہوتا ہوا 27 واسطوں سے یہ سلسلہ چشتیہ حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے، اور آپ کا سلسلہ قادریہ بھی 23 واسطوں سے حضرت شاہ کمال کیتھلی جو حضرت سیدنا غوث اعظم کی اولاد میں سے سلسلہ قادریہ میں سے، آپ کا سلسلہ قادریہ بھی 23 واسطوں سے ہوتا ہوا مولا علی شیخ خدا تک جا کر پہنچتا ہے، اور 27 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب، خاندانی نسب، آپ کا خونی رشتہ 27 واسطوں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ مرید ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے، مرید ہیں سیدنا مولا علی مشکل کشا کے، اور اولاد ہے فاروق اعظم کی۔ اگر کسی نے سیدنا صدیق اکبر کا جمال دیکھنا ہو اور فاروق اعظم کا جلال دیکھنا ہو تو وہ امام ربانی میں نظر آئے گا۔ اور صوفیات تو اپنی انداز میں یوں فرماتے ہیں کہ امام ربانی کی روح صدیقی ہے، امام ربانی کی روح صدیقی ہے اور آپ کا خون فاروقی ہے، روح صدیقی ہے اور خون فاروقی۔ آپ کے بارے میں لکھا جاتا ہے حضرت خواجہ محمد احسان صاحب روضۃ القیومیہ، آپ فرماتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان
1000 سال تک اگر پتھر پڑا رہے نا تو سورج آفتاب کی روشنی سے وہ اتنا قیمتی اور خوبصورت اور لال ہو جاتا ہے کہ اس جیسا پتھر کوئی اور وہاں پر نہیں ملتا۔ 2 پہاڑیوں کے درمیان جو پتھر، جو نگ، جو قیمتی ہیرا پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر 1000 سال اگر آفتاب کی روشنی پڑتی رہے تو وہ سب سے قیمتی اور نایاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں امام ربانی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ایک طرف جبل صدیق ہے، یعنی کہ صدیقی کا پہاڑ ہے، اور دوسری طرف فاروقی کا پہاڑ ہے، درمیان میں آپ ایک ہیرے کی مانند پڑی ہوئے ہیں۔ 1000 سال، اسلام کو 1000 سال مکمل ہونے والا تھا تب آپ کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت خواجہ محمد احسان آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ربانی کی بھی مثال اسی طرح ہی ہے کہ ایک طرف جبل صدیقی ہے، ایک طرف جبل فاروقی ہے۔ 1000 اسلام کے سال کو گزرنے کے بعد، 1000 سال گزرنے کے بعد حضرت امام ربانی کی ولادت ہوئی، تو اب جا کر وہ جو قیمتی نگینہ تھا جس پر آفتاب اگر 1000 سال روشنی ڈالے تو وہ قیمتی ہیرا بن جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں امام ربانی پر آفتاب نبوت کا فیض ہے، آفتاب نبوت سے آپ کو فیض حاصل ہے۔ اور کیسے ہیرے آپ، کیسے کتنے قیمتی جوہر ہیں آپ۔ حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی کتنے قیمتی ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان میں آیا، ہندوستان میں آ کر میں نے جس مقصد کے لیے میں آیا تھا میرا وہ مقصد پورا ہو گیا، جس تلاش کے لیے میں آیا تھا میری وہ تلاش مکمل ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ہیروں کی ایک دکان کھولی تھی، مجھے ایک ایسا ہیرا ملا ہے جسے میں نے تراش کے اتنا خوبصورت کر دیا ہے کہ اب میں اپنی دکان بند کرنے لگا ہوں اور اپنا سفر طے کرنے لگا ہوں۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں اور جانے لگے ہیں، اس سے مطلب یہ کہ آپ اگلی منزل طے کرنے والے ہیں، آپ اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے آخری مرید جن کو کیا، حضرت مجدد الفیسانی کے بعد آپ نے کسی کو بیعت نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا ایک مرد کلندر جس کی میں نے تربیت کی ہے یہ کئی لاکھ مردوں کے برابر۔ امام ربانی مجدد الفیسانی کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ نے کسی کو بیعت نہیں کیا، اور حضرت خواجہ باقی باللہ نے اپنے مرید کے بارے میں یہ الفاظ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ امام ربانی الشیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا احمد سرہندی اتنا خوبصورت ستارہ ہے، اتنا خوبصورت ستارہ ہے کہ میرے جیسے ہزاروں ستارے اس کی روشنی میں گم ہو جاتے ہیں۔ ارے ایک پیر، ایک شیخ اپنے مرید کی خدمت کرے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ان کی تعریف کرے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی آپ مرشد کی بارگاہ میں بھی مقبول تھے، مشائخ کی بارگاہ میں بھی مقبول تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول تھے۔ آپ کے پیر بھائی ہیں حضرت خواجہ نعمان، آپ مرید ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ کے، اور آپ کے پیر بھائی تھے۔ آپ کا بھی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ نے اپنے مرید سے اور اپنے دونوں صاحبزادوں سے بھی کہا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد جب حضرت امام ربانی نے بیعت کی، تربیت مکمل ہو گئی، تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے اپنے سارے مریدوں سے فرمایا اور اپنے صاحبزادوں سے بھی فرمایا، اور امام ربانی سے فرمایا آپ میرے سارے مریدوں کو توجہ دیا کریں، آپ میرے صاحبزادوں کو بھی توجہ دیا کریں۔ یہ توجہ کیا ہے؟ حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی آپ فرماتے ہیں کہ جب میں توجہ کرتا ہوں، اللہ نے میری توجہ میں یہ کمال رکھا ہے کہ جب میں کسی کے سینے کو دیکھ کے اللہ کی ضرب لگاتا ہوں تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی راہ میں بھٹک چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں، جب ان پر میں توجہ کے ساتھ ضرب لگاتا ہوں، میری ایک ضرب کے ساتھ وہ اللہ کے راستے پر واپس لوٹ آتے ہیں۔ توجہ کیا ہے؟ توجہ کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھاؤں، اس سے آسان بات ہو نہیں سکتی، آپ کو سمجھ آئیں گے اس آسان سی بات سے۔ جب انسان پھونک مارتا ہے تو اس کے پیچھے توجہ کام کرتی ہے۔ پھونک ایک ہی ہوتی ہے، پھونک ایک ہی ہوتی ہے۔ جب انسان پھونک مارتا ہے اس کے پیچھے توجہ کام کرتی ہے، آگ بجھانے کے لیے بھی اور آگ لگانے کے لیے بھی۔ آگ بجھ رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، آخری اس کی چنگاریاں نکل رہی ہیں، اگر انسان توجہ یہ کرے میں نے اسے بھڑکانا ہے تو وہ پھونک مارے گا، آگ بھڑک جائے گی۔
اور آگ اگر جل رہی ہے، آگ اپنے عروج پہ ہے، آگ اپنی بالکل سطح پہ بالکل ٹھیک چل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اگر انسان یہ توجہ کر کے پھونک مارے کہ میں نے آگ کو بجھانا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پھونک ایک ہی ہے، پیچھے توجہ ہے۔ توجہ پہلے یہ تھی کہ میں نے بجھانی ہے، تو وہ پھونک جو آگ بجھ رہی تھی پھونک کے ساتھ وہ جلنے لگی، اور وہ جو آگ جل رہی ہے توجہ یہ ہے کہ میں نے اسے بجھانا ہے تو پھونک ماری، وہ آگ بجھ گئی۔ توجہ کام کرتی ہے۔ توجہ کیسے کام کرتی ہے؟ اسی طرح کام کرتی ہے۔ حضرت مجدد الفیسانی آپ فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توجہ کے اندر یہ کمال رکھا ہے، یہ کمال رکھا ہے کہ اگر میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے اسم ذات کی ضرب لگاؤں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی سرسبز و شاداب فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر عام سا ایک انسان آگ کو پھونک مارے، توجہ یہ دے کے کہ میں نے اسے بڑھانا ہے، جلانا ہے، تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک عام سا انسان یہ توجہ کر کے پھونک مارے کہ میں نے آگ بجھانی ہے تو وہ بجھ جاتی ہے۔ ایک عام سے انسان کی توجہ میں یہ اثر ہے کہ وہ آگ ایک ہی پھونک سے بجھا بھی سکتا ہے، جلا بھی سکتا ہے۔ تو پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالات عطا فرما رکھے ہیں اور جب وہ اللہ کا نام لے کر ضرب لگاتے ہیں، ان کی ضرب پھر کیا اثر کرتی ہے۔ حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروق سرندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بڑی کرامات ہیں، بڑی تصانیف ہیں آپ کی۔ بہت ساری تصانیف میں سے ایک تصانیف ہے مکتوبات امام ربانی۔ امام ربانی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مکتوبات امام ربانی، اس کتاب کے اندر یہ کچھ خط لکھے تھے آپ نے، جن کی تعداد 536 تھی۔ یہ بہت مشہور کتاب ہوئی تھی۔ اس وقت بادشاہ جہانگیر کا دور تھا، جلال الدین اکبر بادشاہ کا بھی دور تھا، یہ دونوں دور آپ نے دیکھے۔ تو یہ کتاب بڑی مشہور ہوئی تھی۔ کیوں مشہور ہوئی تھی؟ جب بادشاہ اکبر تھا نا، اس وقت اسلام کو 1000 سال مکمل ہو چکے تھے۔ تو جو درباری ملا تھے، جو دربار کے اندر علماء کا ایک ٹولہ تھا، انہوں نے اکبر بادشاہ سے کہا کہ اسلام کو 1000 سال مکمل ہو گئے ہیں، تو اسلام اب معاذ اللہ بوڑھا ہو چکا ہے، اسلام ختم ہو گیا ہے، اب آپ نیا دین ایجاد کریں۔ تو اکبر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ اور ملا خریدے، انہوں نے کہا کہ دین بناؤ۔ اس دین کا نام رکھا دین اکبری۔ آج بھی دین اکبری کی کچھ بدعتیں ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ کالی بلی آگے سے گزر گئی تو کام نہیں ہوگا، اس طرح کی بہت ساری بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ اور معاذ اللہ استغفر اللہ، اکبر بادشاہ جو تھا اس کے اندر یہ اتنا غرور آ چکا تھا، اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے اس کے ذہن میں یہ چیز ڈال رکھی تھی، وہ یوں کہتا تھا کہ معاذ اللہ دین محمدی اب ختم ہو چکا ہے، اب سے دین اکبری شروع ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کو 1000 سال مکمل ہو چکے، اور 1000 سال کے بعد نیا دین ایجاد ہوگا۔ تو وہ یوں معاذ اللہ استغفر اللہ کہتا تھا کہ یہ جو اذان میں اللہ اکبر کی آواز ہے نا، یہ جو اللہ بعد اکبر آتا ہے، یہ میرا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تب سے میرا نام معاذ اللہ استغفر اللہ اذان کے اندر شامل کر دیا۔ کتنی بار یاد سوچ تھی اس کی، لیکن اس کے ذہن میں اس کے درباریوں میں نے یہ بات ڈال دی تھی کہ تو بہت بڑا بندہ ہے، بہت بڑا نام ہے تیرا دین چلے گا۔ سب سے زیادہ اس نے یہی کام کیا، بدعتیں عام کی، اور حلال و حرام کے اندر تمیز ختم کر دی، مسلمان عورت اور ہندو عورت میں فرق ختم کر دیا، گائے کو اس نے ذبح کرنے سے منع کر دیا۔ اور یہی جہانگیر بادشاہ ہے جس کے بارے میں ہم بچپن میں سنتے ہیں کہ وہ بچپن میں تھا تو ایک عالم استاد کے جوتے بھی سیدھے کیا کرتا تھا، مارے بھی کھایا کرتا تھا، دین کا حافظ بھی تھا، خاتم بھی تھا، نوکر بھی تھا، علماء سے پیار کرتا تھا، لیکن بھٹکا کیوں؟ کیونکہ اس نے شادیوں میں احتیاط نہیں کی، اس نے صحبت میں احتیاط نہیں کی، اس نے سنگت میں احتیاط نہیں کی۔ اس نے ان عورتوں سے بھی شادیاں کر لیں جو دیریہ قسم کی عورتیں تھیں، جو ہندو تھیں، اس نے ان سے بھی شادیاں کر لیں، اس نے وہ بھی یار بنا لیے جن کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ بھٹک گیا، اور ایسا بھٹکا کہ اس نے اپنا دین ایجاد کر دیا۔ جب اس نے اپنا دین بنایا اور لا دینیت لوگوں کو دی کہ دین معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے،
دین اکبری سب کچھ ہے، اذان کے اندر میرا نام پکارا جاتا ہے، لوگ مجھے تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ پیشانی والا سجدہ نہیں، ویسے جیسے رکوع میں بادشاہ کے سامنے رکوع کی طرح جھکا جاتا ہے ویسے لوگ میرے سامنے جھکتے۔ اس وقت حضرت امام ربانی نے کچھ خطوط لکھے اپنے جانشینوں کو، مریدوں کو، سالکین کو، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل کفر بکرا ہے اور یہ بالکل ہی گناہ ہے، اور یہ جو بھی بندہ اس کی لپیٹ میں آئے گا وہ کوئی رعایت کا، کوئی رحمت کا، کسی حق بھی رحم کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن اکبر کو جب پتہ چلا کہ امام ربانی مجدد الفسانی اس کے خلاف فتویٰ دے چکے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ یہ کفر بکرا ہے، بکواس کرتا ہے، یہ بالکل کوئی سچائی نہیں ہے اس میں، اور آپ نے قرآن پاک کی آیات سے 370 قرآن پاک کی آیات آپ کی مکتوبات میں موجود ہے، اور 300 سے زائد احادیث آپ نے کوٹ کی ہیں جس کے اندر آپ نے خدا کی وحدانیت کا، توحید کا، ختم نبوت کا اور بھی دیگر مسائل کا جواب دیا ہے قرآن پاک کے ریفرنس سے۔ اکبر بادشاہ جو تھا اس نے بڑا زور لگایا، یہ وہی بادشاہ ہے جس نے امام مجدد الفسانی کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی بنوائی تھی اور کہا کہ ان کو میرے دربار میں بلاؤ کہ جب یہ دربار میں آئیں گے چھوٹے سے دروازے سے گزریں گے تو ان کا سر بھی جھکے گا، تو جب جھکے گا تو میں بھی لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو امام ربانی بھی مجھے مانتے ہیں۔ تو امام ربانی اب حکمت کے بادشاہ تھے، تصوف کے بادشاہ تھے۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ اس نے 40 پہلوان بھی اکٹھے کر رکھے ہیں اور اس کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی کھڑکی بنائی ہے کہ اس کھڑکی سے گزر کے دربار میں جانا ہے، تو آپ نے بہت آسان سی ایک چیز کی۔ آپ نے کیا کیا کہ دروازے سے پہلے سر کو گزارنے کی بجائے پہلے اپنے قدموں کو رکھا، پہلے ایک پیر کو رکھا پھر دوسرے پیر کو رکھا، اور آگے جھکنے کی بجائے آپ پیچھے کی طرف جھکے اور پیچھے کی طرف جھکاؤ کر کے آپ اس کھڑکی سے اندر گزرے۔ تو بادشاہ کی ناک پہ بڑا غصہ آیا کہ اس نے تو میری توہین کر دی، تو اس نے 40 پہلوان بلائے، اس نے کہا کہ زبردستی امام ربانی کا سر میرے سامنے جھکاؤ۔ 40 پہلوان، ایک پہلوان بھی کافی ہوتا ہے لیکن جن کے اندر قوت ایمانی ہو، 40 پہلوان مل کر بھی امام ربانی کا سر اکبر کے سامنے نہیں جھکا سکے۔ آپ نے فرمایا جب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھکے گا تو بس پھر یہ کہیں اور نہیں جھکے گا، ختم ہو گئی بات۔ اکبر بادشاہ غرق ہو گیا، ایک طوفان آیا، اس نے معاذ اللہ اپنے دربار کا نام رکھا ہوا تھا دربار محمدی، بارگاہ محمدیہ، کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہم دین کے اوپر چل رہے ہیں اور یہ جو بارگاہ یہ محمدیہ بارگاہ ہے، اور ہم نے جو دین نیا اختیار کیا ہے یہ نیا دین بنانا معاذ اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا تھا کہ انہوں نے بھی نیا دین بنایا، میں نے بھی نیا دین بنا لیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اکبر بادشاہ جو مغل تھا، ترکوں نے اسے مسلط کیا ہوا تھا اس برصغیر کے اوپر۔ اس کے بعد آپ کا بچہ آیا جس کا نام جہانگیر تھا۔ جہانگیر کے ساتھ بڑے مناظرے ہوئے آپ کے، آپ نے بڑے خطوط لکھے اسے، آپ نے کہا انسان بن جا، آپ نے خدا کی وحدانیت کا، توحید کا، آپ کی ٹکر رہی ہے حکمرانوں کے ساتھ اور بڑی تگڑی ٹکر تھی اور حق کی آواز بلند کی۔ آپ کا وہ آیا، آپ کے صاحبزادے کو بھی جہانگیر نے بلایا تھا اور اس نے کہا کہ تعظیمی سجدہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی میرے باپ نے سجدہ نہیں کیا، میں تیرے سامنے کیسے سجدہ کروں؟ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حضور تعظیماً سجدہ کر لیں کیونکہ مجبوری ہے، مجبوراً تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، تو جان بچانے کے لیے آپ سجدہ کر لیں۔ تو اس وقت یہ آوازیں نکل رہی تھی جو بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اس کا سر قلم کر دو۔ تو اس وقت امام ربانی کے صاحبزادے آپ نے فرمایا مجھے جان نہیں بچانی، مجھے اپنا ایمان بچانا، اگر سر کٹتا ہے تو کٹ۔ بڑا حوصلہ چاہیے بھائی یہ بات کرنے کے لیے، اور بادشاہ کے سامنے جس کے ارد گرد سینکڑوں سپہ سالار کھڑے ہیں اور جنگجو کھڑے ہیں، ان کے سامنے حق کی آواز کو بلند کیا۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی، آپ کو جہانگیر نے قید کروا دیا۔ کیوں قید کروایا؟ کیونکہ آپ نہیں جھکتے تھے، آپ تعظیماً سجدہ نہیں کرتے تھے، اور لاکھوں مریدین تھے آپ کے، لاکھوں مریدین۔ میں نے پڑھا ہے کہ اس وقت 10 لاکھ سے زائد مریدین آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے جب دین اکبری پھیلا تھا، اور دین اکبری کے اوپر اس کا صاحبزادہ جہانگیر عمل نہیں کرتا تھا۔ جہانگیر بس اتنا ہی کہتا تھا کہ میرے سامنے تعظیماً جھکو، وہ جھکاؤ کے اوپر زیادہ فوکس کرتا تھا، لیکن امام ربانی نہیں جھکے، اس نے ایک قلعہ گوالیار تھا اس کے اندر آپ کو نظر بند کر دیا۔ آپ خطوط کے ذریعے پھر کام کرتے تھے، اور یہ جو خطوط تھے یہ کوئی عام خطوط نہیں تھے کہ کیا حال چال ہے، ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں، نہیں، اس کے اندر بہت علمی اور قیمتی باتیں شائع کی ہیں آپ نے۔
192 لوگوں کو آپ نے خط لکھے، 536 ٹوٹل خط ہیں مکتوبات کے اندر۔ اس کی 3 جلدیں تھی، فارسی میں سے کہتے ہیں 3 دفاتر، ایک دفتر، اول دفتر، دوم دفتر، سوم دفتر۔ پہلا دفتر جو تھا اس کے اندر 313 خط ہیں، اس کی نسبت بدری صحابہ کے ساتھ کی۔ دوسرا جو دفتر تھا، جو دوسری جلد تھی، اس کے اندر 99 خطوط ہیں، اس کی نسبت اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ کی۔ اور جو تیسری جلد ہے، اس کے اندر 114 خط تھے، اس کی نسبت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس کی جو صورتوں کی تعداد 114 اس کے ساتھ شامل کی۔ لیکن بعد میں 10 خط اور شامل کر لیے، تو تیسری کتاب کی جلد کے اندر جو خط تھے وہ 124 ہو گئے۔ کل ملا کر 536 خط 192 لوگوں کو آپ نے لکھے۔ اور آپ قلعے میں چلے گئے، قلعے میں جا کے بھی آپ دین کا کام کرتے رہے، اور آپ نے ایک بزم سجا لی جیل کے اندر، جتنے بھی فوجی تھے اور پرانے، وہ کال کوٹری تھی، وہاں پہ گیا بندہ ساری زندگی واپس نہیں آ سکتا، لیکن جب آپ وہاں پر گئے آپ نے بزم سجائی، آپ نے ایک بندے کو کھڑا کیا تو نعت پڑھ، آپ توجہ دیتے تھے، ضرب لگاتے تھے، اللہ اللہ اللہ، تو اس ضرب کے ساتھ وہ جو کافر قیدی تھے، کافر تو قیدی جو قیدی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے فوجی نگہبان تھے، سپہ سالار تھے، وہ بھی آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہو گئے، وہ بھی آپ کے مرید بن گئے۔ اور جب جہانگیر کو پتہ چلا کہ مجدد الفیسانی تو چھا گئے ہیں جیل کے اندر، تو ان کو جیل سے فوراً رہا کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے تو سارے قیدیوں کو مسلمان کر دیا ہے، تو اس نے خط لکھا کہ میں شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر، آپ کو میں رہا کرتا ہوں اور آپ کو امان دیتا ہوں کہ آپ باہر چلے جائیں۔ اس وقت آپ نے جواباً خط لکھا، آپ نے فرمایا ایسے میں باہر نہیں جاؤں گا، اگر تو میری 3 شرطیں مانے گا تو میں باہر جاؤں گا۔ پوچھا جی کون کون سی؟ تو آپ نے فرمایا پہلی شرط تو یہ ہے کہ تو کسی کو بھی اپنے سامنے تعظیماً سجدے کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی تو نے مسجدیں گروائی ہیں، معاذ اللہ شہید کروا دی تھی ساری مسجدیں، تو اور یہ اس نے مندر بنوا کے اس میں اپنے بت بنوا دیے تھے کہ میری پوجا کرو، دین اکبری جو آ گیا ہوا تھا، تو یہ بھی تو ختم کرے گا، اور تیسرا تو دین کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، شرمندہ ہو، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب مجبوراً ماننی پڑے گی، نہیں تو لاکھوں کافر جو میں نے قیدی اندر داخل ہوا تو سارے مسلمان ہو گئے، وہ سارے آپ کے فیض سے مستفید ہو گئے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ معاہدہ طے ہوا، تو آپ باہر آ گئے۔ 60 سال کی عمر میں آپ کا اس دنیا فانی سے آپ کوچ کر گئے۔ جہانگیر نے ایک مرتبہ آپ کو اپنے دربار میں بلایا، میں نے کہا جن سے اللہ نے دین کا کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر مدد بھی ان کی کرتا ہے، اور ان سے اپنی کچھ نشانیاں بھی صادر فرماتا ہے، اور جو وہ کام کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ جہانگیر نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں سوال کیا، اس نے کہا امام ربانی مجدد الفیسانی، امام ربانی، ربانی سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس وقت لوگوں کا رب کے ساتھ رابطہ جوڑا ہے جس وقت لوگوں کا رب کے ساتھ رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ 1000 سال ہو چکے تھے دین کو آئے ہوئے، 1000 سال کے بعد درباری جو ملا تھے انہوں نے کہا کہ اکبر سے کہ تو اپنا نیا دین ایجاد کر جو 1000 سال تک کے لیے چلے گا، تو اس نے ایک نیا دین بنا دیا۔ تو امام ربانی نے اس وقت فتویٰ شائع کیا اور اس بات کا پہرا دیا، اور تصانیف سے، قرآن پاک سے، احادیث سے اس بات کو لے کے چلے، پھر ایک مکمل تحریک چلائی۔ اس وقت آپ نے جن لوگوں کا رابطہ رب سے ٹوٹ کر اکبر سے جڑ گیا تھا، ان کا رابطہ اکبر سے توڑ کر دوبارہ رب سے جوڑا۔ امام ربانی کو ربانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کی رب کے ساتھ نسبت قائم کی ہے دوبارہ۔ اور مجدد الفیسانی کیوں کہا جاتا ہے کہ جب 1000 سال مکمل ہو گیا اسلام کو، تو اکبر نے اپنا دین نکالنے کی کوشش کی، کہا کہ میرا جو دین ہوگا یہ 1000 سال تک چلے گا، یہ 1000 سال تک دین اکبری چلے گا۔ لیکن اس وقت مرد مجاہد اٹھے، حضرت خواجہ باقی باللہ کی عمر 40 سال تھی، حضرت خواجہ باقی باللہ نے حضرت مجدد الفیسانی کے بعد کسی کو اور بیعت نہیں کیا، اور جتنے اپنے مرید تھے ایون کے صاحبزادے بھی، انہیں بھی کہا تھا کہ امام ربانی سے توجہ لیا کرو۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں ایک ایسا مرد مجاہد، ایک ایسا مرد کلندر، ایک جید عالم تیار کر کے امت کے سامنے رکھا کہ جن کی مثال ایسی ملتی ہے ہمیں کہ جو اکبر یوں چاہتا تھا کہ 1000 سال تک میرا نام زندہ رہے، حضرت مجدد الفیسانی نے اللہ کی قوت سے، اللہ کی مدد سے اس کا ایسا توڑ کیا، ایسا جواب دیا اور ایسا تماچا اس کے منہ پہ مارا کہ اللہ تعالیٰ نے مجدد الفیسانی کا نام 1000 سال تک زندہ کر دیا۔ یعنی کہ 1000 سال ہونے کے بعد 1000 سال اگلا ان دونوں کے درمیان میں
یعنی کہ 1000 پورا ہو گیا، اب 1100 شروع ہونے والا ہے، اس کے درمیان میں آپ کی ولادت ہوئی اور اسی دوران آپ نے پھر اس چیز کا پہرا دیا، تو اس نسبت سے بھی آپ کو الفی ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفی ثانی کو جہانگیر نے ایک مرتبہ دربار میں بلایا، اس نے کہا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس بات کو میں کرامت کے طور پہ بیان نہیں کر رہا، اس بات کو میں اللہ کی نشانی کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیسے سچ فرمایا۔ جہانگیر نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ جو بھی بندہ قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، حضور اس کی قبر میں آتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ تو جو جانتا ہو وہ کہتا ہے جانتا ہوں، جو نہیں جانتا وہ کہتا ہے نہیں جانتا، پھر اس حساب سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے، ہمارا یہی ایمان ہے۔ تو اس نے کہا کیسے ممکن؟ جو لا دینیت ہے نا، یہی لا دینیت ہے کہ وہ اپنی سوچ سے سوچتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق نہیں دیکھتے کہ اللہ کی کیا شان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیسے میرے دماغ میں یہ بات نہیں آتی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تیرے دماغ میں بات نہیں آتی تو اس کا حل ہے میرے پاس۔ پوچھا جی کیا حل ہے؟ آپ نے فرمایا جتنے تیرے درباری ہیں وزراء ہیں ان سب کو کہہ کہ میری دعوت کرے۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے یہ ہوگا کہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں تیرے درباری بھی میری دعوت کریں گے اور تو بھی میری دعوت کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے سارے درباریوں کو وزراء کو اکٹھا کیا، اس نے کہا کہ امام ربانی کو سارے دعوت دو، ایک دن مقرر کرو، اس دن کے اندر ایک وقت مقرر کرو۔ کہا جی ٹھیک ہے، دعوت ہوگی۔ بادشاہ نے بھی دعوت کی، امام ربانی چلے آئے بادشاہ کی طرف، اس کی دعوت کو قبول کیا، رات وہیں پر گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ نے کہا کہ بلاؤ اپنے درباریوں سے اور جو سوال تم مجھ سے کر رہے تھے ان سے پوچھو۔ کہا کیا پوچھوں؟ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ کیا کل میں ان کی طرف گیا تھا یا نہیں گیا تھا۔ جہانگیر نے بلایا اپنے وزراء کو، کہا کہ آپ سب نے بھی دعوت دی تھی امام ربانی کو، مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا۔ یہ تو یہاں پر آئے تھے، کھانا بھی انہوں نے یہاں پر ہی کھایا، رات بھی انہوں نے میرے سامنے گزاری ہے، اس کی میں گواہی دیتا ہوں۔ تو کیا یہ تم لوگوں کے گھر بھی آئے تھے؟ تو سب لوگوں نے اقرار کیا ہاں یہ ہمارے گھر میں آئے تھے، ہمارے پاس بیٹھے تھے، ہمارے گھر سے دعوت قبول کر کے گئے۔ بادشاہ بڑے تجسس سے، بڑی عجیب نظروں سے، بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا تو مجدد الفی ثانی مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا پوچھ لے، حلف لینا ہے حلف لے لے، اکبر کی قسم لینی ہے تو لے لے، ان سے پوچھ، یہ تجھے گواہی دے کے کہیں گے۔ اگر تو ان کی گردن پہ تلوار رکھ کر بھی پوچھے گا نا کہ سچ بولو، تب بھی یہ کہ یہی کہیں گے کہ ہمارے گھر میں مجدد الفی ثانی آئے تھے، ہم نے جاگتی آنکھوں سے انہیں دیکھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ نشانی کے طور پہ، اللہ کی نشانی کے طور پہ یہ چیز صادر ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا او جہانگیر تو کم عقل ہے، تیری عقل گھاس چارنے گئی ہے، میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ ارے جو آقا ہیں ان کی صدارت کا عالم کیا ہے؟ تجھے تو خبر ہی نہیں کہ ان کی شان کا رتبہ کیا ہے۔ تو نے اتنی سی بات پوچھی کہ وہ ہر قبر میں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ ایسے ہی جا سکتے ہیں جیسے ان کے غلاموں کا غلاموں کا نوکروں کا نوکروں کا نوکر تیرے سارے وزراء کے گھر میں جا سکتا ہے، ویسے ہی وہ ساری قبروں میں جا سکتے ہیں۔ جہانگیر نے، آپ نے بار بار بہت سارے بادشاہوں کی اصلاح بھی فرمائی ہے۔ آپ کی کتاب مکتوبات امام ربانی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن جو خطوط آپ نے لکھے تھے ان خطوط کے اندر مسائل شائع کیے گئے، بڑی قیمتی باتیں لکھی گئی، اور اس کو پھر آپ کے جانشینوں نے اکٹھا کیا، جمع کیا، پھر اسے شائع کیا۔ 3 دفاتر ہیں اس کے۔ درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا۔ 28 صفر المظفر کو آپ کا یوم وصال ہے۔ ایک بیماری کی وجہ سے آپ 60 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ 7 بیٹے تھے آپ کی، 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک طاعون کا مرض پھیلا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ہی آپ کے کچھ صاحبزادے دنیا سے وصال کر چکے تھے۔ آپ نے ان کو خود دفن کیا۔ 60 سال کی عمر میں آپ خود بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ مرید ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ نے جو مکتوبات کے اندر خطوط لکھے ہیں وہ 192 لوگ ہیں
اور 536 خطوط ہیں جو مکتوبات امام ربانی میں لکھے گئے ہیں، اور جن میں سے 20 خطوط آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے، اور حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگرد خاص پر، سالک پر، اپنے مرید پر اتنا ناز تھا، اتنی محبت تھی کہ آپ نے فرمایا میں جس کام کے لیے ہندوستان آیا تھا، جس مقصد کے لیے آیا تھا، جس تلاش کے لیے آیا تھا، میری وہ تلاش مکمل ہو گئی۔ میں نے ہیرو کی دکان کھولی تھی، لیکن میں نے ایک ہیرا ایسا تراش دیا ہے جو 1000 سال تک اس کا کام اور اس کی تصانیف چلتی رہیں گی، اس کی خدمت چلتی رہے گی۔ اور آپ نے حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور کو مرید نہیں کیا۔ اور جو 2 قومی نظریہ ہے، آج اگر پاکستان ایک پاک سرزمین بنی ہوئی ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار جنہوں نے 2 قومی نظریہ کی بنیاد رکھی، وہ حضرت مجدد الفیسانی امام ربانی مجدد الفیسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے رکھی۔ آپ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اکابرین میں آپ کا نام آتا ہے، تصوف کے اوپر، مراقبات کے اوپر اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا فیض حاصل کرنے کے اوپر آپ کی مکتوبات لکھی ہوئی ہیں، اور جس کے حوالہ جات آپ نے قرآن پاک سے دے کے احادیث سے لے کر دیے ہیں۔ اور اس کے بعد 2 قومی نظریہ بھی آپ نے پیش کیا۔ علامہ اقبال، جنہیں برصغیر کا بچہ بڑا بزرگ سب جانتے ہیں، علامہ اقبال جب امام ربانی مجدد الفیسانی کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں تو علامہ اقبال، جس نے ساری زندگی قلم نہیں بیچا، کسی کی شان میں کوئی اشعار نہیں لکھے، اگر کسی کی تعریف میں کچھ لکھا ہے وہ یا داتا علی حجویری کی تعریف میں لکھا ہے یا حضرت مجدد الفیسانی کی تعریف میں لکھا ہے، تو علامہ اقبال نے قلم اٹھا کے لکھا، فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مچلائے انوار۔ آگے آپ فرماتے ہیں اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس قبر کے اوپر جو مٹی ہے اور مٹی کے جو ذرے ہیں وہ کوئی عام ذرے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اس خاک کے نیچے وہ صاحب اسرار پوشیدہ ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس نے نفس گرم سے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، ایک ہوتا ہے نفس اور ایک ہوتا ہے نفس، نفس گرم سے ہے گرمی احرار، احرار جمع ہے حر کی، اور حر کہتے ہیں آزاد کو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفیسانی کی گرماہٹ سے، آپ کے فیض سے، آپ کی توجہ سے آزاد بندوں کو اور قوت مل جاتی، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ جب اکبر نے اپنا دین نکالا، دین اکبری شائع کیا گیا، معاذ اللہ بہت ساری باتیں اس نے اس کے اندر شامل کی، 1000 سال دین کو ہو چکا تھا، اس وقت آپ اٹھے اور کلمہ حق بلند کیا، نہ جان کی پرواہ کی نہ کسی اور چیز کی پرواہ کی، آپ نے کلمہ حق بلند کیا۔ اور اقبال جب ان کی قبر پہ جاتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ ان کی قبر کے اوپر جو مٹی کے ذرے پڑے ہوئے ہیں یہ کوئی عام ذرے نہیں ہے، ان ذروں سے جو فلک کے اوپر ستارے ہیں وہ بھی شرماتے ہیں، وہ ستارے بھی اپنے آپ سے ان قبر کے ذروں کو افضل سمجھتے ہیں۔ تو 28 صفر المظفر کو امام ربانی آپ کو کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ آپ نے جو لوگوں کا رابطہ رب سے منقطع ہو چکا تھا وہ رابطہ رب کے ساتھ دوبارہ جوڑا، تو اس وجہ سے آپ کو امام ربانی کہا جاتا ہے۔ مجدد الفیسانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واضح حدیث ہے، متلقل ہے، حسن حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد اللہ ایک ایسا مجدد بھیجتا ہے جو دین کے اوپر غبار پڑ چکا ہوتا ہے وہ اسے آ کر صاف کر دیتا ہے۔ تو 1000 سال کے بعد حضرت مجدد الفیسانی کی ولادت ہوئی اور 1034 ہجری کے اندر آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور سرہند شریف بستی پٹھانہ روڈ فتح گڑھ تھوڑا سا آگے جا کے مشرق کی طرف ہندوستان کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ آپ نے تعلیم کا کچھ حصہ لاہور سے بھی حاصل کیا ہے اور سیالکوٹ سے بھی حاصل کیا ہے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں امام ربانی مجدد الفیسانی اور دیگر اکابرین سے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، نویت و سنت الاعتکاف کی نیت